أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسی طرح
شریف ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. ہمارے حضرت کا خاص جملہ تھا، قرآن لیتے تھے اکثر مجھے قرآن ہی کرتے تھے، فرماتے تھے اس سے بڑھ کر کے واعظ کوئی نہیں. قرآن تو واعظ ہی کے لیے آیا ہوا ہے، واعظ ہی کے لیے قرآن، تو سب سے بڑا واعظ قرآن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہی واعظ سامنے رہتا تھا، لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اس واعظ سے ہم لوگوں کو متاثر فرمائے. حضرت کے پاس حضرت ماں قالتے یہ سب تشریف لائے تو یہی بیان فرمایا، قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. ان کا جملہ تھا، قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. ظاہر کہ قرآن تو واعظ کے لیے نازل ہی ہوا ہے. اس طرح ہمارا تعلق بھی قرآن سے رہنا چاہیے. مجلس میں بھی قرآن لے ہی کے بیٹھتے تھے، عموماً بیان قرآن فرماتے تھے اور کہتے رہتے تھے اس قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو پوری معوذت کا ذخیرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے متاثر ہونے کی توفیق دے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، شہریوں کو بھی، اس ملک کے دوسرے ملکوں. یہ قرآن سب کے لیے موعظت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے لا ریب فیہ. کسی کتاب کو متعلق نہیں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. امام شافعی صاحب نے کتاب لکھا، کوئی غالباً امام شافعی کا واقعہ لکھا ہوا ہے. 13 مرتبہ 14 مرتبہ دیکھا انہوں نے اس کتاب کو، ہر مرتبہ غلطی نکلی اپنی کتاب میں. تو خدا نہیں چاہتا کہ کسی غیر خدا کی کتاب میں کوئی عیب نہ رہے گا. خدا کا کلام اللہ ہے، لا ریب فیہ. کسی کتاب کے متعلق نہیں کہا گیا لا ریب، اس کے اندر ریب نہیں، کوئی شک نہیں. اللہ تعالی ہم کو اس کے قدر کی بھی توفیق دے. قرآن پاک کی صرف قرآن کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پورے عالم پورے سال سے قرآن سے تعلق. بہت فرماتے تھے کہ میں تلاوت کرو لیکن کوئی وقت ایسا نکالو جس میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو. ماشاء اللہ. عام طور سے ترجمہ نہ دیکھو رہتا، لیکن وہ فرماتے نہیں، ترجمہ سے بھی تعلق رکھو. تھوڑا سا رکھا، لیکن کتنا مدد تھوڑا ہی ہے. حل جزاء الاحسان باقی کہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. مقربین خاص کے 2 باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے. حل جزاء الاحسان الاحسان. غایت نیکی کا بدلہ ہے، غایت جزا ہی ہو سکتا ہے. جب تم نے غایت نیکی کیا ہے، قرآن پڑھا، تو ہم بھی اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ. مقربین خاص کے 2 باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے. تم اللہ کے ساتھ جب احسان کرو گے نیک عمل، اللہ تعالیٰ بھی تم کو نیک جزا سے مشرف فرمائے گا. یہاں تو آپ کسی کے ساتھ کتنی نیکیاں کریں، عام طور سے لوگ شکایت ہی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا بدلہ نہیں لیا. دیتا بھی ہے تو سب کا نہیں دیتا، کچھ کا دے دیا اسی بات میں. اللہ بس چھوٹی طاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ پر وہ بھی تو کیا تھا، اس کا بھی بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے اسے الحمدللہ یا رحمک اللہ جو بھی کہا، اس کا بھی جزا پائے گا. آپ اپنے جیسے عمل کو بھولتے ہیں جزا کو بھی بھول سکتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نہ آپ کے عمل کو بولتا ہے نہ آپ کی جزا کو بولتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، بہت عمدہ ترجمہ. ہر جزاء الاحسان، اس کا ترجمہ تھا نہیں کیا. بہت عمدہ. کیا بدلہ ہے نیکی کا، مگر نیکی کا بدلہ نیکی. سمجھ یہ نیک عمل کا بدلہ نیک جزا. اللہ کی طرف سے تو نیک جزا ہے اور بندہ کی طرف سے نیک عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سے متاثر فرمائے. بہت جزا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ان دو باغوں کے فرش بنسبت پہلے دو باغوں کے کم درجے کے ہوں گے، کیونکہ وہاں تصریح ریشمی ہونے کی پھر کی تشریح ہے. مختصری بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس طرح مجموعی طور سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق پیدا فرمائے. بہت ضرورت ہے. طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، اتنا پر متوقع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے سلسلہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے. آپ حضرات طالبین آتے ہیں، روزانہ ہی آتے ہیں، زیادہ ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قوت دے، صحت دے کہ میں بیان کر سکوں. الحمدللہ بیان کرنے کی تھی، اس وقت طبیعت میں تھوڑی سی بہرحال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح تعلق پیدا فرمائے اور قرآن کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی اس پر لائیں، بچوں کو اس سے محروم نہ رکھیں، بچوں کو محروم نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی تعلیم و تربیت پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور جاری فرمایا ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر میں مختصر بیان ختم کرتا ہوں. آپ نے دعا بھی کیجیے صحت کے لیے بھی، عافیت کے لیے بھی، اور بھی ضروریات دنیا میں لگی ہوئی ہیں. کوئی ایسی نہیں ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت صحت کی اس وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھیں. جو کام کر رہا ہوں علمی تحریری تقریر قدرت اور جاری رکھنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. دعا کیجیے مولانا، آپ دعا فرما دیجیے یہ مجلس کے بقا کے لیے، صحت کے لیے. درد بھی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً نمازوں کا اہتمام، ذکر تلاوت کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما،
اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شیخ کی زندگی میں، اوقات میں، کام میں، ہر چیز میں خوب خیر و برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ یہ جو مجالس جو جاری و ساری ہے اللہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری فرما. یا اللہ ہم تمام کو مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو ہمارے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. ہمارے شیخ نے جو جو کتابیں لکھی ہے اللہ اس پر یا اللہ اس سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہم سب کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے شیخ کی صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ جس علاج کی ضرورت ہے اس علاج کی طرف یا اللہ معالجین کو متوجہ فرما اور اس علاج میں ہمارے شیخ کے لیے صحت کو مقدر فرما دے. یا اللہ جلد از جلد صحت عافیت عطا فرما دے تاکہ اللہ ہمارے شیخ کے فیض کو عام اور تام فرما اور ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے یا اللہ شیخ کے جو بھی کام ہے یا اللہ ادارے ہیں یا اللہ تعلیف و تصدیق کا کام ہے یا اللہ اس کو تو قبول فرما، اس کو عام فرما، تام فرما، ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے شیخ کو جلد از شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.